السلام علیکم، میں ہوں خواجہ مطیع رحمان اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رفا ایلومنائی پوڈ کاسٹ سیریز کے اندر. اس نئی سیریز کا اگر میں آپ کو تعارف کراؤں تو اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے کہ میں آپ کو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے باصلاحیت اور کامیاب طالب علموں سے ملواؤں جو یہاں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، اور ہم ان سے مل کر ان کے تجربات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے رفا یونیورسٹی کا آخر انتخاب کیوں کیا، وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو رفا یونیورسٹی کو باقی یونیورسٹیوں سے مختلف بناتے ہیں. تو اس پوڈ کاسٹ سیریز کے پہلے ایپیسوڈ میں بطور مہمان میرے ساتھ موجود تھے شہزاد الحسن صاحب، جن کا تقریباً 21 سال کا تجربہ ہے اور انہوں نے رفا یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے اسلامک بزنس اینڈ فائنانس کے اندر. تو آئیے چلتے ہیں شہزاد الحسن صاحب کی گفتگو کی جانب اور ان سے جاننے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ نئی باتیں اور کچھ معلومات. Sir, thank you very much for coming today. And starting off, how does it feel to be back on campus? Like after 5-6 years, you have been graduated from here. تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے ایک دفعہ پھر سے رفا یونیورسٹی آ کے؟ کیسا آپ کی فیلنگز ہیں؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے موقع دیا واپس آنے کا اور بڑا اچھا لگ رہا. جس کو آپ ایجوکیشن کا گولڈن ڈیز کہتے ہیں تو ان کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. اسی کیمپس میں ہماری کلاسز ہوتی تھیں. صحیح. تو یہاں آنا اور اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ ہیں اور پرانے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی تو بڑا اچھا لگ رہا. سر تھوڑا سا تو میں نے آپ کے بارے میں جب آپ کی پروفائل دیکھی، تھوڑا سا آپ کے بارے میں نے اسٹڈی کیا تو مجھے یہ پتہ لگا کہ آپ کا اوور 21 ایئرز آف ایکسپیرینس ہے، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں. تو ایک دفعہ میں چاہوں گا کہ میری ساری ریسرچ کو آپ ایک دفعہ ویریفائی کریں، اپنے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں تاکہ کچھ چیزیں جو شاید اسکیٹرڈ ہو میری ریسرچ کے اندر تاکہ وہ آئی کین بیٹر انڈرسٹینڈ دیم. تو مجھے تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی بتائیے گا پلیز. جی میرا کیریئر اسٹارٹ ہوتا ہے 2003 میں جو اکاؤنٹنگ کیریئر ہے، اور میں نے سی اے کی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کی 2010 میں. اور اس دوران میں ٹریننگ کے بعد میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں نے کام کیا ہے. اور آج کل میں ایکمن پاکستان کے ساتھ ہوں. یہ ایک آرگنائزیشن انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو پاکستان میں پاورٹی ایلیویشن کے لیے کام کر رہی ہے. تو ان کے ساتھ میں ایز اے ہیڈ آف فائنانس کام کر رہا ہوں. صحیح. اور اسی اپنے کیریئر کے دوران مجھے یہ موقع ملا رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ایم ایس کرنے کا اسلامک فائنانس کا، جو میں نے 2017 میں کمپلیٹ کیا. صحیح. تو یہ ہے. اس کے علاوہ میں آئی ایم پراؤڈ فادر، اور یہ ہے میرا جو انٹروڈکشن ہے کچھ پرسنل اور پروفیشنل حوالے سے. تو اب اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی پاورٹی کی، اور بہت سارے لوگ اس یونیورسٹی کو ایکسپیرئنس نہیں کر پاتے، یا اگر کرتے ہیں تو بہت ساری لمیٹیشنز آتی ہیں. تو آپ کے لیے تو میرا نہیں خیال اس طرح کی کوئی لمیٹیشنز آئی ہوں گی ٹائم کنسٹرینٹ کے لحاظ سے یا کچھ اس طرح. ٹائم کا تو یہ تھا کہ کیونکہ یہاں ویکینڈ پروگرام تھا تو ٹائم کا تو اتنا ایشو نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے کہ جب میں نے کیریئر سٹارٹ کیا تو اس ٹائم پہ بھی میں یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن وہاں اس ٹائم پہ ظاہر ہے کہ کانسٹینٹس تھے فائنینشیل کے حوالے سے. لیکن ظاہر ہے کہ جب میں رفا میں آیا تو اس ٹائم پہ پھر وہ کانسٹینٹس ختم ہو چکے تھے. آپ کو 5-6 سال گزر گئے، تو اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہاں سے گریجویٹ ہوتے وقت آپ کی کیا فیلنگس تھی، اور گریجویٹ ہو کے آپ کو کیسا لگا، اور آپ کی لائف کس طرح اس کے بعد چینج ہوئی؟ کیونکہ آپ آلریڈی کام کر رہے تھے کافی عرصے سے، ابھی بھی کر رہے ہیں، تو اس یہاں سے جانے کے بعد کیا آپ کا امپیکٹ آیا اس کے اوپر؟ پھر تھوڑا سا وہ بھی بتائیں. ہمارا کیونکہ پروگرام اسلامک فائنانس کا تھا تو اب ظاہر ہے کہ وہ جب آپ اس طرح کی چیز پڑھتے ہیں اسلامک فائنانس کی طرح کی، یا جس میں اسلامک ایلیمنٹ ہے، تو وہ آپ کے لیے لائف چینجنگ بن جاتا ہے. ٹھیک. سب سے بڑا جو مجھے اس کا ایڈوانٹیج ہوا لائف کے اندر وہ یہ کہ مجھے اس کے بعد اسلام کے حوالے سے ڈیپ اسٹڈی کرنے کا موقع ملا، کیونکہ یہاں سے وہ گائیڈ لائن ہمیں ملی کہ کیسے آپ اسلامک ٹیچنگس کو اپروچ کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس کو کیسے آپ فالو کرتے ہیں. تو اس کے بعد جتنا میں نے پھر اسٹڈی کیا
چیزوں کو, تو اس کا ظاہر ہے کہ لائف میں ایک ڈفرینٹ امپیکٹ ہے. صحیح سر, وہی چیز ہے نا کہ چونکہ رفا بینگ این یونیورسٹی جو کہ اسلامک ویلیوز کو کافی زیادہ انکلکیٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹس کے اندر بھی, اپنی ٹیچنگس کے اندر بھی, اور ہمیں عام روٹین میں اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ہم اس کو کر سکیں. لیکن ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے پہلے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بھی کی ہوئی تھی, کام بھی کر رہے تھے, تو پھر آفٹر آل دوز ایئرس پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے ماسٹرز کرنا ہے رفا سے. تو یہ والی ایک جو آپ کی تھاٹ پروسیس تھا, اس کے پیچھے کیا تھنکنگ تھی, کس چیز نے آپ کو پوش کیا کہ میں نے رفا ہی جوائن کرنی ہے اس ماسٹرز پرپز کے لیے؟ اچھا, 2-3 اس میں تھیں چیزیں. ایک تو یہ تھا کہ میں, کیونکہ سی اے آپ کو پتہ ہوگا کہ یونیورسٹی میں نہیں ہوتا, تو سب سے پہلی میری موٹیویشن یہ تھی کہ یار مجھے یونیورسٹی جانا ہے, پڑھنا ہے اور یونیورسٹی لائف کو انجوائے کرنا ہے. تو پہلی موٹیویشن تو یہ تھی. دوسری موٹیویشن پھر ظاہر ہے کہ جو آپ نے کہا رفا کے لیے اسلامک ایتھیکل ویلیوز کی, کیونکہ مجھے لگا کہ میری جو پرسنل ویلیوز ہیں وہ رفا کی ویلیوز کے ساتھ الائن کرتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ویکینڈ پروگرام تھا, تو جاب کے ساتھ وہ بڑا آسان تھا, ایوننگ میں بھی اور ویکینڈس پہ کلاسز اٹینڈ کرنا, تو وہ بھی ایک موٹیویشن بڑی اچھی بنی. تو یہ کچھ فیکٹرز. تو اب اس آپ کے رفا کے ٹائم میں کوئی ایسی چیز آپ کو یاد ہو کہ کاش یہ جو لمحات ہیں یا یہ جو مومنٹس ہیں یہ واپس آ سکے, ایسے کوئی مومنٹس آپ ریکال کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر؟ وہ تو ظاہر ہے. اچھا, ہم کیونکہ سارے جو کلاس میں تھے لوگ وہ پروفیشنلز تھے, صحیح, تو ایک ڈفرینٹ لیول کا یونیورسٹی ایکسپیرینس تھا جس میں ہمیں ڈفرینٹ سیکٹر سے پروفیشنلز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا موقع ملا. پھر اسی طرح جو پروفیسرز کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی تھیں, پھر جو ریسرچ ہم کر رہے ہیں وہ کرنا, پیپرز لکھنا, اور وہ ساری چیزیں جو تھیں, شاید یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد اس طرح سے وہ نہیں پیشن رہا لکھنے کا, اسپیشلی ریسرچ کے والے سے پیپرز کا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں مس کرتا ہوں. صحیح, وہی جس طرح بھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نئے لوگوں سے ملے ہیں, سارا کچھ کیا. تو یونیورسٹی میں ایک ہوتا ہے نا ہر کسی کا ایک فیوریٹ اسپاٹ ہوتا ہے جہاں پہ اس نے بیٹھ کے چائے پینی ہے, گپ شپ کرنی ہے. تو وہ آپ کا کون سا فیوریٹ اسپاٹ تھا؟ وہ ایک ریسرچ والا بندہ تھا, تو لائبریری. اچھا, وہ لائبریری میں اپنا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جانا اور بس پیپرز اور بکس ڈاؤن لوڈ کرنا. اس جو فیسلٹی تھی جو یونیورسٹی میں ملتی ہے آن کیمپس آپ کو, تو وہ اس کو میں نے بڑا انجوائے کیا. مطلب لائبریری سے باہر کوئی آپ کو جگہ, مطلب ایک ہوتا ہے نا کیفے, کوئی ایک اسپیسیفک کسی درخت کے اندر, پارکنگ میں, مطلب ہم اسٹوڈنٹس بھی ہیں, میں بھی چونکہ اسٹوڈنٹ ہوں, آپ بھی اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں, ہر اسٹوڈنٹ کے ایک اپنا اپنا لائبریری کوئی اسپاٹ ہوتا ہے. تو ایسا کوئی نہیں تھا یا بس اسپیسیفکلی ریسرچ اورینٹیڈ لائبریری ہی تھا؟ ہاں, ہم کیونکہ وہ ویکینڈ پروگرام والے تھے تو شاید ہمارا اتنا وہ نہیں ہوتا تھا, اور ظاہر ہے کہ جس ایج میں ہم آئے تھے تو شاید یہ والی کیفٹیریا والی یا لان والی جو تھی وہ انجوائمنٹ اتنی نہیں تھی اس میں. زیادہ جو تھی وہ فوکس تھی ٹورڈ اسٹڈیز. صحیح. تو پھر اس اسٹڈیز کے پیریڈ میں کوئی ایسے ٹیچر آپ کو بہت یاد آتے ہیں کہ یار ان کی یہ بات مجھے اچھی لگی یا ان کی وجہ سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا؟ تو کوئی ایسے ٹیچر جن کا آپ ذکر میرے ساتھ شیئر کریں. اسلامک فائنانس میں تو اگر آپ کریں گے بات ایک ٹیچر کی, تو وہ تو ڈیفینیٹلی محمد ایوب صاحب ہوں گے. مطلب وہ ہی از ہمسیلف این انسٹیٹیوشن, وہ انسپریشن ہے, رول ماڈل ہیں اسلامک فائنانس کے اسٹوڈنٹس کی, پروفیشنلز کی. تو وہ ڈیفینیٹلی ان کا نام اس میں آتا ہے. سر وہی چیز ہے نا کہ ہمارے ٹیچرز ہی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہم سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, ہم ان کی جو ہے وہ چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ انہی کی طرح بننا ہے. پھر اب اس اسلامک بینکنگ جو کہ آپ نے پڑھی, اسلامک فائنانسنگ پڑھی, اس پورے ڈگری کے اندر کوئی ایک ایسا کورس اسپیسیفکلی جو آپ کہیں کہ یہ میرے لیے ہی بنا ہوا تھا یا مجھے یہی پسند آیا, کوئی ایسا کورس جو آپ کو یاد آتا ہو؟ اس میں جو ایک تو ظاہر ہے کہ اسلامک فائنانس کا تو جو اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کے سبجیکٹس تھے وہ تو بالکل ایسی ہے. اس کے علاوہ جو سبجیکٹ تھا جو مجھے جس نے بڑا وہ کیا
انسپائر وہ تھا لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کا. اور بس ڈاکٹر ناظم تھے, وہ ہمیں پڑھاتے تھے. تو انہوں نے جس طریقے سے اس کو پڑھایا اور اس کو جس طرح سے انہوں نے اسلامک ویلیوز کے ساتھ لنک کیا اسلامک لیڈرشپ کو اور مینجمنٹ کو, تو وہ ایک بڑی اچھی چیز تھی جو آگے چل کے کام آئی اپنی پروفیشنل لائف. صحیح. ایک اور بات بھی پوچھوں گا کہ اب آپ کا اوور دی ایئرز ایکسپیرینس بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, آپ پڑھاتے بھی رہے ہیں. ایک ہمارے ہاں ایک عمومی کانسیپٹ یہ ہے کہ لائک یا تو ڈگری کرنی نہیں ہے یا آفٹر بیچلرس کچھ کرنا ہی نہیں, اور آج کل ویسے ہی لوگ اس والی سائڈ پہ آتے ہی نہیں ہیں. تو پھر اس سچویشن کو لائک آپ نے تو پرانے وقت کا پڑھا, لیکن جو آج کل نئے آ رہے ہیں یا ان کے لیے پھر آپ اس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ پڑھائی کو پرسیو کریں, چھوڑے نہ اس کو؟ اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ میں نے آپ سمجھ لیں کہ MS کیا ہے اور اپنے شوق سے کیا. صحیح. کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھنا تھا, اور اس کے بعد شاید اپنی پروفیشنل لائف میں اس لیول کی اپلیکیشن اس کی نہیں آئی اسلامک فائنانس کی. لیکن وہ جو ایک آپ کو شوق ہوتا ہے پڑھنے کا, شاید ڈگری کا بھی اتنا شوق مجھے نہیں تھا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لیول پہ جا کے آپ کا پھر دل کرتا ہے کہ آپ پڑھیں اور آگے پڑھیں اور مزید اپنی اسکلس کو امپروو کریں, نالج گین کریں. اور بیسک وہ جو چیز جو مجھے ایڈوانٹیج ہوا وہ نالج تھا. ایک اسپیسیفک ٹائپ آف نالج جو مجھے ملا اپنی لائف میں وہ یہاں سے ملا اس ڈگری سے. صحیح. اور بالکل وہی چیز ہے نا کہ سر ایک ہمارے اندر ایک اور چیز, جس طرح آپ کو ایک شوق تھا, اب ایک شوق سے زیادہ ایک چیز جو انفلوئنشل ہوتی ہے آج کل کہ کسی نے کہہ دیا کہ نہیں پڑھنا, تو کیا آپ کو بھی کسی نے کہا تھا کہ یار اب اتنا کام کر رہے ہو کیا کرنا پڑھ کے؟ تو ایسی کوئی چیز ہوئی تھی آپ کے ساتھ بھی؟ ہاں, بہت ایون باہر بھی اور یونیورسٹی میں بھی بعض میرے اپنے کلاس فیلوز میں, سر آپ کدھر آ گئے کہ ایک اکاؤنٹنگ کا بیک گراؤنڈ ہے, ایکسپیرینس ہے اور جاب بھی ہے, سیلری بھی اچھی ہے, تو پھر آپ کدھر؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نالج کے لیے ایجوکیشن گین کر رہے ہیں تو پھر وہ اس سے میٹر نہیں کرتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. صحیح. وہ جو اپنا ایک شوق ہے آپ کو پڑھنے کا, وہ اس کو آپ نے مرنے نہیں دینا, اس کو ختم نہیں ہونے دینا. وہ جو کہتے ہیں کہ آپ قبر تک علم حاصل کرتے رہیں, وہ کرتے رہنا چاہیے. صحیح. سر کوئی ریگریٹ, کوئی آپ نے سوچا ہو کہ یار کاش یہ نہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا یا یہ چیز کر لیتا, کوئی ایسا آپ کا ریگریٹ ہو؟ نہیں, ریگریٹ تو شاید ایک دو سبجیکٹس تھے جن میں شاید مجھے زیادہ ایفرٹ پٹ کرنی چاہیے تھی. صحیح. وہ مے بھی ہو سکتا ہے. تو اس پروفیشنل لائف میں, اس ڈگری میں, اس سے پہلے کوئی ایسی چیز جو آپ کہیں کہ یار نہیں یہ نہیں کرنا تھا میں نے, یا لائک اگر اس کو چلے اس طرح کر لیں کہ آج اگر آپ اس اکاؤنٹنگ میں نہ ہوتے تو پھر اپنے آپ کو آپ کہاں دیکھتے تھے؟ وہ تو بہت سارے آپشنس تھے. سرپرائزنگلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اکاؤنٹنگ میں جب اسٹارٹ کیا تھا اکاؤنٹنگ ایجوکیشن, تو میں اپنے شوق سے نہیں آیا تھا. صحیح. ٹھیک ہے, میں فیملی پریشرز پہ آیا تھا. میں یہی چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل فیملی پریشر سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جب آپ جس طرح آج بھی اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے, جب آپ اسکول میں ہیں, کالج میں ہیں, تو آپ کی وہی کچھ لائنز ہوتی ہیں کہ یار یہ بننا ہے پڑھ لکھ کے, تو وہ تھا اس طرح کا. لیکن الحمدللہ اس کا کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ وہ نہیں بن سکا. جو بنے ہیں اس میں سکسیزفل ہیں تو پھر ٹھیک ہے. صحیح. تو اب ان ساری گفتگو کے بعد ایک دفعہ اگر ہم یہ چیز بھی جاننے کی کوشش کریں کہ ہم نے یہ بات کر لی کہ چونکہ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جی رفا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے اور آپ کو بھی اس نے شیپ کیا, تو پھر اب آپ کے خیال میں جب آپ آنے سے پہلے, اب چونکہ کچھ ایکسپیرینسز ایسے ہیں جو آپ نے دیکھا, آنے سے پہلے آپ کو کیا کس لحاظ میں یونیورسٹی ڈفرینٹ لگی؟ باقی آپشنز بھی آگے پاس اوبیسلی ہوں گی اور یونیورسٹیز ہوں گی, یونیورسٹی کو آپ نے ایک تو اندر آ کے مختلف پایا, آنے سے پہلے آپ کو کیا پرسپشن تھا یہاں پہ آنے سے پہلے؟ جیسے میں نے کہا کہ ایک تو وہی شوق والی بات ہو, شوق تو تھا, ویکنڈ پروگرام والی ایک انسپریشن تھی, اور دوسری وہی جو اسلامک ویلیوز والی. صحیح. اور وہ ظاہر ہے کہ جب ہم پھر آئے ایڈمیشن کے لیے, یہاں لوگوں سے ملے, اور جس طرح کا ویلکمنگ ایٹیچیوڈ تھا یہاں ایڈمیشنز میں, اور جو ٹیچرز بھی ہمیں ملے, تو وہ جس لیول پہ لوگ جس طریقے سے اچھے طریقے سے ہمیں ملے اور ہمیں ویلکم کیا, اس سے ایک بڑا انسپریشن ملی. اور اینی مومنٹ آپ کے اسی ایکسپیرینس لائف ایئرس میں آپ کو لگا ہو کہ یار اب بہت ہو گئی ہے, اب بس لائک ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں بھی انسان جب پڑھ رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ یار بس اب میرے سے نہیں ہو رہا ہے, میں کدھر آ گیا ہوں, کوئی ایسا مومنٹ بھی آیا تھا یا نہیں؟ آتے ہیں, اسپیشلی جیسے میں نے کہا اکاؤنٹنٹ ہوں, تو اکاؤنٹنگ میں ہمارے یہاں کیونکہ ایجوکیشن اس لیول کی ٹف ہے
کہ وہاں کبھی کبھی آپ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں, فیلیئرز ہوتے ہیں, تو وہاں آپ کو لگتا ہے کہ یار بس ادھر اب اس سے آگے نہیں. بٹ وہ جو میں نے کہا نا کہ جہاں آپ کا جب شوق ہوتا ہے نا آپ کو نالج کا اور پڑھنے کا, وہ چیز پھر آپ کو مرنے نہیں. تو ایک ڈیووشن ہو کہ یار اگر جیسے آپ ڈگری کرنے آئے ہیں تو اگر آپ کے 8 سیمسٹر کی ڈگری ہے تو آپ 8 سیمسٹر کر کے جائیں گے, آپ بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے. صحیح. تو وہ جو نیور کوئٹ والا ایٹیچیوڈ ہے وہ آپ کے اندر رہنا چاہیے. اور اگر چھوڑنا پڑ جائے, پھر کوئی اگر ایسے حالات بن جائے, کوئی چھوڑنا پڑ جائے, تو پھر اس کو پھر آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سچویشنز آ جاتی ہیں کہ انسان نہیں کر پا رہا ہوتا, کچھ فیملی پریشر آ جاتا ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں, پھر اس کو پھر آپ کس طرح دیکھتے ہیں اگر چھوڑنا پڑ جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ اس جو جس سے آپ نے کوئٹ کیا ہے اس کو بھی آپ ایک سکسیس بنا لیں اور اس سے لیسن لرن کر لیں کہ کیا ریزنز ہوئیں, اور جو پرابلمز آئے آپ لائف میں یہ کوشش کریں کہ میں اسٹرگل کر کے ان ایشوز کو ختم کروں گا, ان پرابلمز کو اوور کم کروں گا اور آگے چلوں گا, تو پھر آپ وہاں سے سکسیسفل ہوں. صحیح سر آئی ہوپ کہ جو یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے ایکسپیرینس سے اور بھی لوگ سیکھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ وہی چیز ہے کہ اگر ہم اپنے سے بڑوں کے پاس جب جاتے ہیں تبھی ہم سیکھ پاتے ہیں کہ کیا چیز ہے, کیسے کرنا چاہیے. تو کوئی ایک ایسا میسج جو آپ کے بعد جو آنے والے جونیئرز ہیں یا جو شاید کسی آنے والے 3-4 سال بعد میں آئیں گے, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ سے کوئی آگے پوچھے کہ میں اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہوں یا میں کن چیزوں کا خیال رکھوں, تو وہ کیا ہوں گی؟ اچھا, میں کیونکہ ٹیچنگ بھی کی ہے تو اسٹوڈنٹس کو بھی یہ ہمیشہ میں میسج دیتا ہوں کہ جو ایجوکیشن ہے ایز اے اسٹوڈنٹ وہ آپ کی فرسٹ پرائرٹی آپ کی اسٹڈیز ہونی چاہیے. صحیح. لائف میں بہت ساری ڈسٹریکشنس ہیں, ان ڈسٹریکشنس کو ختم کریں, فوکس کریں اور انجوائے دا جرنی. جب آپ یونیورسٹی میں ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو اس جرنی کو انجوائے کریں. ڈیسٹینیشن تو آ ہی جائے گی. یونیورسٹی لائف کے جو آپ کی انوائرمنٹ ہے, جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں, اور پھر آپ ریلیشن شپس بلڈ کریں اسٹڈیز کے دوران اپنے پیئرس کے ساتھ, اپنے سینئرس کے ساتھ, جونیئرس کے ساتھ, ٹیچرس کے ساتھ, مینٹورس کے ساتھ, اور وہ تاکہ جو آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہو, آپ کے کمیونیکیشن چینلز پھر زندگی میں وہ اسٹیبلش ہوں اور وہ آپ کے کام سر. وہی جس طرح ابھی آپ نے ایک اور بات کی کہ آپ لوگوں سے ریلیشن شپس بلڈ کرتے ہیں, اپنا نیٹ ورک بلڈ کرتے ہیں, تو ایک ایشو یہ اور بھی آتا ہے کہ ہمارے ہاں جب خصوصاً بیچلرز میں تو چونکہ آپ کی مجبوری ہوتی ہے ریئیکٹ کرنا ہے, انٹریکٹ کرنا ہے ساروں کے ساتھ. ایم ایس میں چونکہ ایک پرسنل آبزرویشن میری یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس میں نے جا کے ریسرچ کی اینڈ آئی ایم ڈن. تو اس ایم ایس کے اندر یا ایون بیچلرز کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ نیٹ ورکنگ ہے, جو آپ کے ریلیشنز ہیں, کیا یہ آگے جا کے کہیں ہیلپ کریں گے مجھے یا کرتے ہیں, یا آپ کو کبھی کیا ہو اس نے, آپ کسی ایسے لائف کے مومنٹ بھی ہوں آپ کو لگا کہ یار فلاں بندہ میرے ساتھ ہوتا تھا, تو وہ بھی کوئی ایکسپیرینس اگر آپ شیئر کریں تاکہ جو سنے گا, جو ہماری اس کنورسیشن کو سنے گا, اس کو بھی ایک موٹیویشن ملے اس آپ کے ایکسپیرینس سے. نہیں بالکل, میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ میں تھوڑا سا کنسلٹنگ سائڈ پہ بھی ہوں, تو یہاں سے جب میں لوگوں سے ملتا رہا, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ٹیچرس کے ساتھ, تو وہاں سے مجھے آپ کہہ لیں کہ کلائنٹس بھی ملے, مجھے دوست بھی ملے, نئے دوست بنائے, اور پھر اپرچونیٹیز اس کے ساتھ بہت ساری آئیں. صحیح. بہت سارے لوگوں نے مجھے آگے چل کے لائف میں ہیلپ کیا, دوستوں نے ڈفرینٹ طریقے سے. تو وہ سارے آپ کے ریلیشنس وہ بڑے میٹر کرتے ہیں. صحیح. اس لیے کہ وہ آپ کے کام آتے ہیں الٹیمیٹلی. صحیح. سر تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے آج ٹائم دیا, اور بالکل ایسی ہے کہ جو ہماری یونیورسٹی کے ایلومنائز ہوتے ہیں دوز آر بیسیکلی آر ایسیٹس, کہ آپ کے ایلومنائی کس طرح باہر جاتے ہیں, آپ کو کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں, اور ہر بندہ جو آ کے یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتا ہے, اور ہر یونیورسٹی کی سکسیس بھی یہی ہوتی ہے کہ جو اس کے الومنائی ہے دے ریچ سم پلیس گڈ. تو سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے آج ٹائم دیا, اور جاتے جاتے کوئی بات آپ اور اگر کرنا چاہیں تو پلیز آپ کے لیے بھائی آپ کر سکتے ہیں, اگر کوئی بات آپ کہنا چاہیں ساروں کو. تھینک یو آپ لوگوں کا, رفا ایف ایم کا اور کیریئر پلیسمنٹ والوں کا, جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سے بات کر سکوں اور آپ کے تھرو آپ کے ساری آڈینس سے بات کر سکوں, جن تک میرا میسج پہنچ رہا ہے. صحیح. یہ میرے لیے اسپیشلی بڑے آنر کی بات ہے کہ رفا نے مجھے اس قابل سمجھا
کہ ایسا ایسی اپرچونیٹی. ظاہر ہے کہ آپ کے ہزاروں الومنائی ہیں, بالکل ان میں سے مجھے چوز کرنا میرے لیے ایک بڑی آنر کی بات. نہیں سر, انشاءاللہ آگے بھی اگر ہمیں ضرورت پڑی تو آپ کو پھر انشاءاللہ بلاتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, اور ہوپنگ کہ جو بھی اس ہماری کنورزیشن کو سنے گا ہی ول لرن سم تھنگ, اور آبویسلی کچھ سیکھے گا, کچھ کسی نہ کسی کے لیے موٹیویشن ملی. اگین سر تھینک یو ویری مچ. آپ سن رہے تھے رفا ایلومنائی پوڈ کاسٹ, اور اس پوڈ کاسٹ کے پہلے مہمان شہزاد الحسن صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ہم نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے آخر رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا انتخاب کیوں کیا. آلریڈی پروفیشنل فیلڈ میں ہوتے ہوئے انہوں نے ایم ایس کے اندر ایڈمیشن لیا, ایم ایس ان بزنس اینڈ اسلامک فائنانس. تو انہی تجربات سے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی, اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی, اور ان کی زندگی سے ہم یہ چیز جان سکتے ہیں کہ اگر آپ پہ پڑھائی کا شوق ہے, لگن ہے, تو کر لینی چاہیے. اس کے لیے عمر اور تجربہ خاطر خواہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.